الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے جو نماز کے 14 ارکان ہیں وہ مختصراً ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم اس کی تفصیلات شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی شرح سے مختصراً پڑھتے ہیں۔ جو پہلی چیز تھی نماز کا جو پہلا رکن تھا کہ القیام مع القدرت، کہ انسان کی طاقت ہو اور قدرت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے فرض ہے، یعنی وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ کے اصول ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی بات نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل نقل کرتے ہیں، تو یہاں بھی آپ نے دلیل ذکر کی اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیام مع القدرت والدلیل قوله تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ قدرت ہونے کے ساتھ طاقت اگر انسان کو ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے ہو جایا کرو یا کھڑے رہا کرو۔ تو جہاں پہ جو اس آیت کے اندر لفظ ہے وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، اس سے شیخ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ نماز کے اندر انسان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے جب انسان اس پر قدرت رکھتا ہو، اور یہ چیز فرض نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جب وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اور جس نے طاقت رکھتے ہوئے، یعنی اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو آپ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آپ حفظہ اللہ نے بطور دلیل صحیح بخاری کی روایت 1117 صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، آپ کو بواسیر کی تکلیف تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے تعلق سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکو تو پھر اپنے پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنی۔ تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسرے مسائل کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ ہمارا جو محل استشہاد ہے، یعنی جو شیخ حافظہ اللہ ہمیں دلیل بتانا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی صورت میں اس کے اندر تخفیف کی، آسانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز ادا کی جائے، اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل ادا کی جائے۔ نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے، اور یہ کھڑا ہونا
کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا یہ فرض نماز کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان فرض نماز جان بوجھ کر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے فرمایا۔ پھر آپ حفظہ اللہ فرماتے ہیں اما فی صلاۃ النافلۃ، جہاں تک رہی نفل نمازوں کی بات، فیجوز، تو اس کے اندر جائز ہے کہ انسان بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ یعنی جو نفل نماز ہے، نفل نماز کے اندر انسان کے لیے رخصت ہے کہ انسان بیٹھ کے نماز ادا کرے، لیکن مسئلہ کیا آئے گا؟ مسئلہ یہ آئے گا کہ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ، لیکن اس کا جو اجر ہے، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بالمقابل آدھا اجر ملے گا اس کو۔ یہ کس صورت میں؟ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی نفل نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے آدھا ثواب ملے گا کھڑے ہونے والے کے جو ہے بالمقابل۔ لیکن ایک آدمی اس کے بعد عذر ہے، تکلیف ہے، سبب ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب فرض نماز بھی عذر کی صورت میں بیٹھ کے ادا کی جا سکتی ہے، اس کا مکمل ثواب ملے گا، تو نفل کی جو بات الگ ہے۔ لیکن طاقت ہونے کے باوجود نفل نماز اگر کوئی انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس سے نصف آدھا اجر ملے گا۔ اور شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں والافضل، اور انسان کے لیے افضل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تاکہ انسان کو مکمل اجر مل جائے، یعنی مکمل کا مکمل جو ہے انسان کو اجر مل جائے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، میں آپ لوگ کو حدیث نمبر بتاتا ہوں، آپ لوگ جو ہے یہ حدیث نمبر سے جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو نفل نماز ہے، نفل نماز کے اندر رخصت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز اگر انسان طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے ادا کرتا ہے تو اسے آدھا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 735 نمبر پہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز میں نے بیان کی، شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے بیان کر دی، ایک آدمی کو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مریض ہے، پریشان ہے، اور وہ جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا، تو اس کے لیے مکمل اجر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996، 2996 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان عذر ہونے کی صورت میں بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور اسے مکمل ثواب ملے گا، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، او سافر، یا وہ سفر کرتا ہے، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ یعنی صحیح ہونے کی صورت میں، یعنی جب وہ شفا یاب تھا، بیماری میں سے مبتلا ہونے سے پہلے جو عمل کرتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور مسافر ہونے سے پہلے، اقامت کی صورت میں، سفر سے پہلے جو وہ عبادت کرتا تھا حالت سفر میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر دے دے گا، اس کا جو ہے اجر دے دے گا۔ اور دوسری روایت، جس روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی جو مریض ہے بیٹھ کے اگر نماز پڑھتا ہے اور اس کو آدھا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 11 اور 16، یعنی 1116،
1116۔ اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمران بن حسین ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی قائما فهو افضل، جس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، یہ اصل میں فرض کے تعلق سے نہیں ہے، یہ نفل کے تعلق سے، کیونکہ آگے جملے سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی قائما فهو افضل، جس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ومن صلی قائدا فله نصف اجر القائم، اور جس نے بیٹھ کے نماز ادا کی تو اس کے لیے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا اس کے بالمقابل اس کو جو ہے آدھا ثواب ملے گا۔ ومن صلی نائما فله نصف اجر القاعد، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی، نائم مت سونا مت، یہاں مراد ہے لیٹ، یعنی جس نے لیٹ کر نماز پڑھی، جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا تھا کہ ایک انسان جو اگر یعنی طاقت ہونے کے باوجود اگر نفل نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی جو ہے شرط جو ہے، پہلا رکن جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ذریتوں کو شیطان اور شیطان کی ذریت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیرے فضل اور احسان سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان رجیم اور مطرود ہمارے کسی دین اور دنیا کے معاملے میں ہمیں نقصان پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔